آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کی بائیوگرافی اور سوانح کی جس کا نام شاید سوشل میڈیا کے شور میں دب گیا ہو، مگر جن کے خیالات، علم اور فکر آج بھی زندہ ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک عالم دین، فلسفی، صوفی اور جدید ذہن کے حامل مفکر، جن کی زندگی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دین اور عقل، مذہب اور سائنس، روایت اور جدیدیت ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ اگر صحیح ہاتھوں میں یہ پہنچ جائے تو یہ ایک دوسرے کے ہیلپر اور معاون بھی بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مولانا عبدالباری ندوی کی پیدائش 1886 عیسوی یا 1889 عیسوی میں اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ بارہ بنکی کے ایک قصبے گدیا میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک معزز اور علمی خاندان سے تھا۔ ان کے فادر اور والد حکیم عبدالخالق ریاستی طبیب تھے۔ زہد و تقوی، تصوف اور شائستگی ان کی گھٹی میں شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ہمیں ایک طرف سخت گیر دینی مزاج نظر آتا ہے تو دوسری طرف غیر معمولی فکری وسعت۔ ابتدائی تعلیم مولانا ادریس نگرانی سے حاصل کی، پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایڈمیشن لیا۔ اگرچہ شروع میں کچھ تعلیمی مشکلات کی وجہ سے ندوے سے ہٹایا گیا، مگر یہی ناکامی آگے چل کر ان کی سب سے بڑی طاقت بنی، کیونکہ جب حضرت علامہ شبلی نعمانی صاحب نے ندوے کا انتظام اور نظام سنبھالا تو حضرت مولانا عبدالباری ندوی کو دوبارہ وہیں داخل کرایا گیا، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ان کی فکری پرواز نے اصل اڑان بھری ہے۔ حضرت مولانا علامہ شبلی نعمانی اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی جیسے اساتذہ اور ٹیچرز کی نگرانی میں انہوں نے عربی، فلسفہ، تاریخ اور ہسٹری، ادب میں وہ مہارت حاصل کی جو اس دور میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی۔ وہ صرف روایتی عالم نہیں تھے بلکہ جدید فلسفہ، مغربی فکر اور انگریزی اور انگلش لینگویج پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ اسٹوڈنٹس یعنی طالب علم کے زمانے میں ہی فلسفہ پرانا اور نیا سب کا مطالعہ شروع کر دیا، اور انگریزی زبان اور انگلش لینگویج میں بھی ایسی مہارت پیدا کر لی کہ بعد میں دکن کالج پونے میں جب فارسی کے پروفیسر سلیکٹ ہوئے تو دیوان حافظ جیسی مشکل اور ٹف بک اور کتاب انگریزی میں پڑھا کر اسٹوڈنٹس اور طلباء کو حیران کر دیا۔ یہاں سے ان کی شہرت ایک غیر معمولی اسکالر کے طور پر پورے علمی حلقے میں پھیل گئی۔ پھر گجرات کالج احمد آباد اور اس کے بعد جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں فلسفہ کے ٹیچر اور استاد سلیکٹ ہوئے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں بغیر کسی جدید یونیورسٹی ڈگری کے کسی بڑے جامعہ میں سلیکشن تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر حضرت مولانا عبدالباری ندوی کا علم ان کی خود ڈگری بن گیا۔ جامعہ عثمانیہ میں وہ لمبے زمانے تک صدر شعبہ فلسفہ رہے، اور یہاں جدید فلسفہ، نفسیات اور مذہب کے باہمی تعلق پر انہوں نے شاندار کام کیا۔ یہی وہ دور ہے جب ان کی وہ کتابیں سامنے آئی جنہوں نے علمی دنیا میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ مذہب اور سائنس، مذہب اور عقلیات، تجدید معاشیات، تجدید تصوف و سلوک، یہ سب وہ لکھی گئی کتابیں آپ کی ہیں جن میں مولانا نے صاف لفظوں میں، کلیئر لفظوں میں یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام کسی سائنسی فکر سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ صحیح سائنس خود مذہب کی تائید کرتی ہے۔ اسی لیے مولانا حبیب الرحمن شیروانی نے کہا تھا کہ سائنس نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی ان کی کتاب مذہب اور عقلیات کو مذہب کا آہنی قلعہ قرار دیا، جبکہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نے تو صاف کہا کہ ہمارے علماء میں نیا فلسفے کا سب سے بڑا ماہر عبدالباری ندوی ہے۔ تصوف کے میدان میں بھی وہ کوئی سطحی صوفی نہیں تھے، بلکہ آپ کو بتلا دیں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، دونوں بڑے بڑے بزرگ اور دونوں بڑے بڑے علماء سے آپ کا بیعت کا تعلق تھا، مگر مزاج میں سختی ایسی کہ خود مولانا مدنی نے کہا کہ مولانا عبدالباری ندوی تو چاہتے ہیں کہ شیطان ہی مر جائے، یعنی وہ حق کے معاملے میں کسی سمجھوتے کے قائل نہیں تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔
ایک جدوجہد ہے. انہوں نے اپنی پوری لائف اور پوری زندگی اسی جدوجہد میں گزار دی. آخرکار 30 جنوری 1976 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں عظیم مفکر اس دنیا سے رخصت ہوا اور لکھنؤ کے قبرستان ڈالی گنج میں دفنایا گیا. مگر سوال یہ ہے کیا ہم نے واقعی ان کی فکر کو سمجھا ہے؟ کیا ہم نے دین اور نئی دنیا کے درمیان وہ پل بنانے کی کوشش کی جو مولانا عبدالباری ندوی نے اپنی پوری لائف اپنی پوری زندگی میں تعمیر کیا؟ یہی وہ سوال ہے جو آج بھی ہمارے درمیان کھڑا ہے.